والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سورۃ النساء آیت نمبر 41 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا. جب سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بس کرو. جب میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے. اس آیت کریمہ میں میدان محشر کی کیفیت اور اللہ کی عدالت کا ذکر کیا گیا ہے. قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ طلب کیا جائے گا، ایک گواہ لایا جائے گا اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. چنانچہ اللہ انبیاء سے پوچھے گا کیا تم نے امانت پہنچا دی؟ تو انبیاء جواب میں کہیں گے کہ اے پروردگارا ہم نے امانت پہنچا دی، ہم نے تیرا پیغام تیرے احکامات من و عن لوگوں تک پہنچا دیے. فلاں لوگوں نے انہیں تسلیم کر لیا اور فلاں لوگوں نے نافرمانی کی اور کفر اختیار کیا. انبیاء اکرام کی شہادت کے بعد ان کے قوم کے نافرمان لوگ مکر جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اپنے نبی کی شہادت کو جھٹلا کر کے اسے مشکوک بنانے کی کوشش کریں گے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب لوگوں پر گواہ بنا کر کے لائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام کی شہادت کی تصدیق کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت نوح اور ان کی امت آئے گی. اللہ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں اے میرے رب. پھر اللہ ان کی امت کو فرمائے گا کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. تو اللہ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہاری شہادت کون دے گا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد اور آپ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. مفسرین نے
قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ختم نبوت پر بھی استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی ہوتا تو اس کی شہادت کا بھی ذکر کیا جاتا۔ اس آیت کریمہ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور ساتھ ہی اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام انبیاء اکرام پر شہادت دیں گے، تمام انبیاء اکرام کی شہادت کا شرف آپ کو حاصل ہوگا۔ بعض بدعتیوں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا جو لفظ آیا ہے، آپ گواہی دیں گے، اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ گواہی وہی دے گا جو سب کچھ آنکھوں سے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، یہ استدلال باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو بھی شہداء کہا ہے، آپ کی امت بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، تو پھر کیا آپ کی امت کا ہر فرد حاضر و ناظر ہے؟ گواہی کیسے دیں گی؟ اللہ نے جو وحی اتاری ہے قرآن کی شکل میں، قرآن کو پڑھ کر کے گواہی دیں گے، تو شہید کے معنی حاضر و ناظر کے بیان کرنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، میں اللہ سے عرض کروں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تب مجھے جواب دیا جائے گا آپ کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ شہید کے معنی حاضر و ناظر کے کرنا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس موقع پر وہی جواب دوں گا جو کہ اللہ کا نیک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کہے گا۔ قیامت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے حکم دیا تھا لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ تمہاری عبادت کرو، تو وہ کہہ دیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے پروردگار جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، لہذا جب تو نے مجھے اٹھا لیا، موت دے دی، أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، تو ہی ان پر نگران اور نگہبان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ما کان و ما یکون کا علم نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس ایک آیت کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔